آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پر بات کرنے والے ہیں جسے آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے، یعنی آیت الکرسی۔ یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود خالق کائنات کا اپنا تعارف ہے، ایک ایسا تعارف جو ہمارے سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ تو آئیے اس کے معنی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ آیت کا آغاز ہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی سے ہوتا ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی توحید کا مرکز ہے، وہ بنیاد جس پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ ایک سیدھا اور صاف اعلان ہے کہ اصل طاقت، حقیقی وجود اور عبادت کا حقدار صرف ایک ہی ہے، اور یہ جاننا انسان کو ہر دوسری محتاجی اور ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ذات، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیت ہمیں اب اس کی کچھ بنیادی صفات سے ملواتی ہے جو اس کی عظمت کی ایک پہلی جھلک ہیں۔ یہاں دو نام آتے ہیں جو باقی تمام صفات کی جڑ ہیں، الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم یعنی سب کو قائم رکھنے والا اور سنبھالنے والا۔ ایک زندگی دینے والا ہے اور دوسرا اس زندگی کو تھامنے والا۔ ان دونوں ناموں میں ہی وجود کی پوری تصویر چھپی ہوئی ہے۔ الحی، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے ایک ایسی زندگی جو کامل ہے، جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام۔ ہماری زندگی تو شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہی کائنات کی ہر زندگی کا اصل سرچشمہ ہے۔ اور الحی کے ساتھ ہی آتا ہے القیوم۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود تو قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر ایک چیز، ہر سیارہ، ہر ستارہ، ہر جاندار اپنے وجود کے لیے ہر لمحہ اسی کا محتاج ہے۔ اسی نے اس پوری کائنات کو تھام رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کا ایک اور انداز دیکھیے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے۔ آیت اب ہمیں خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑا فرق دکھانے والی ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کتنا سادہ سا جملہ ہے لیکن کتنا گہرا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، نیند چاہیے۔ یہ ہماری ایک حد ہے، ایک کمزوری ہے، لیکن وہ ذات، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، مطلب اس کی توجہ اور اس کی طاقت ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوتی۔ تو اب بات اللہ کی ذات سے نکل کر اس کی کائنات پر حکمرانی کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں ہمیں اس کی بادشاہت اور اس کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوگا۔ یہ ایک دو ٹوک اعلان ہے۔ جو کچھ بھی ان آسمانوں میں ہے اور جو کچھ اس زمین میں، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی کہکشاں تک، سب کچھ بلا شرکت غیرے صرف اور صرف اسی کا ہے۔ یہ اس کی مطلق بادشاہت کا بیان ہے۔ اور پھر یہ سوال، جو اصل میں ایک جواب ہے، کون ہے وہ؟ کون ہے جس میں اتنی ہمت ہو کہ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی بول سکے؟ یہ سوال ہمیں ہماری اپنی حیثیت اور اس کے جلال کا احساس دلاتا ہے۔ سارا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ جس کی بادشاہت ایسی ہے تو اس کا علم کیسا ہوگا؟ وہ جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، یعنی ہمارا مستقبل، اور وہ جانتا ہے جو ہمارے پیچھے ہے، یعنی ہمارا ماضی۔ اس کا علم وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، سب اس کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے۔ اور اس کے لامحدود علم کے سامنے ہم مخلوق کا علم کیا ہے؟ ایک قطرہ، شاید وہ بھی نہیں۔ ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں، اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا وہ خود ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ہماری اپنی حدود کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اور اب ہم آیت کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جو شاید ذہن کو سب سے زیادہ جھنجھوڑ دیتا ہے، وہ تصور جو اس کی عظمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جی ہاں، یہاں ذکر آتا ہے اس کی کرسی کا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کا تصور کریں۔ ایک ایسی کرسی، ایک ایسا تخت جو تمام آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے، جس نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری سوچ اس وسعت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ ہے اس کی طاقت اور اس کی حکمرانی کا پیمانہ۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنے سیارے، ستارے، گیلیکسیاں، ان سب کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا، یہ کام اسے ذرا برابر بھی نہیں تھکاتا۔ کائنات کی یہ بے پناہ وسعت اور اسے سنبھالنے میں یہ آسانی، یہی تو اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب یہ آیت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور آخر میں دو ایسے نام آتے ہیں جو اب تک کہی گئی ہر بات کا خلاصہ ہیں، اس کی عظمت کا ایک حتمی اعلان۔ العلی یعنی سب سے بلند، اتنا بلند کہ کوئی سوچ، کوئی مخلوق، کوئی تصور اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور العظیم یعنی سب سے عظیم،
وہ جس کی بڑائی کی کوئی انتہائی نہیں۔ یہ دو صفات اس پوری آیت میں بیان کی گئی تصویر کو مکمل کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہے آیت الکرسی، ایک ایسی ذات کا تعارف جو ہمیشہ زندہ ہے، جو سب کو تھامے ہوئے ہے، جو ہر کمزوری سے پاک ہے اور جو سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ جب یہ حقیقت دل میں اترتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عظمت کا یہ تصور کائنات اور اس میں ہماری اپنی جگہ کے بارے میں ہمارے نظریے کو کیسے نئی شکل دیتا ہے۔